وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یعنی جس طرح انہیں صحیح سالم سلایا تھا اسی طرح اٹھا دیا، اور پھر وہ آپس میں سوال کرنے لگے تاکہ انہیں خود بھی معلوم ہو کہ ان پر رب کی کتنی بڑی قدرت کار فرما ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح ایک سوئے ہوئے آدمی کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس پر کیا کچھ گزرا، اسی طرح بعض نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم سوئے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں قدرت کے بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں مگر انسان خود اس سے بے خبر ہوتا ہے، اور جب اسے علم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض نے محسوس کیا کہ یہ وہی دن نہیں لگتا جس میں ہم سوئے تھے، چنانچہ انہوں نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ وہی بہتر جانتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد انہوں نے کھانے کے انتظام کے بارے میں کہا کہ ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجا جائے تاکہ وہ کہیں سے حلال اور پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لے آئے، کیونکہ ان کا غالب گمان یہی تھا کہ حالات بدستور ویسے ہی ہوں گے اور بت پرستوں کے شہر میں اس طرح کا کھانا ہر جگہ آسانی سے دستیاب نہ ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے تاکید کی کہ وہ ہوشیاری سے جائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو اللہ پر پورا بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔